بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھانسی کا پھندا اور حضرت سعید رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ بڑے تابعین میں سے ہیں۔ ان کو حجاج ابن یوسف نے گرفتار کرا لیا۔ اس کو آپ سے مخالفت تھی، اس لیے وہ چاہتا تھا کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ اس نے آپ کو اپنے سامنے بلایا اور پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، سعید ابن جبیر۔ اس نے کہا، مجھے تم شقی ابن کثیر لگتے ہو۔ سعید کے بالمقابل شقی جس کا معنی ہے بدبخت، اور جبیر کہتے ہیں اصلاح کی ہوئی چیز، اور کثیر کثر سے ہے جس کا معنی ہے ٹوٹی ہوئی چیز۔ انہوں نے جواب دیا، جس ماں نے میرا نام رکھا وہ مجھے تم سے بہتر جانتی تھی۔ حجاج نے کہا، تو بھی بدبخت، تیری ماں بھی بدبخت۔ انہوں نے آگے سے جواب دیا، غائب کا علم اللہ کے پاس ہے۔ اس نے غصے میں آ کر کہا، میں ابھی تجھے جہنم رسید کر دیتا ہوں۔ تو جواب میں فرمانے لگے، اگر میں تجھے اتنے اختیار والا سمجھتا کہ تو مجھے جہنم میں بھیجنے کے قابل ہے تو میں تجھے سجدہ کرنا شروع کر دیتا۔ اس جواب پر وہ بڑا پریشان ہوا۔ حالانکہ موت کے وقت تو بندے کا گلا ہی سوکھ جاتا ہے، آواز ہی نہیں نکلتی، اور ان کو دیکھیں کہ شیر کی طرح آگے سے گرج گرج کر جواب دے رہے ہیں۔ حجاج کہنے لگا، اچھا تو تم کیسے قتل ہونا پسند کرو گے؟ جواب میں فرمانے لگے، جیسا آپ خود قتل ہونا پسند کریں میں بھی ویسے ہی پسند کروں گا۔ بڑا پریشان ہوا، کہنے لگا، اچھا میں جلاد کو بلاتا ہوں۔ اس نے جلاد کو بلایا اور کہا، اس کو قتل کر دو۔ تو جیسے انہوں نے سنا وہ تیار ہونے لگے۔ حجاج نے پوچھا، تمہاری کوئی آخری خواہش اور تمنا ہے؟ فرمایا، ہاں، 2 رکعت نفل پڑھنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگا، ٹھیک ہے، پڑھ لو۔ انہوں نے 2 رکعت تو پڑھی، مگر بڑی خفیف اور ہلکی، جلدی جلدی مکمل کر لیں۔ اس پر حجاج بڑا حیران ہوا اور کہا، مشہور تو ہے کہ تم بڑی بڑی لمبی نمازیں پڑھتے ہو، اور آج تو تم بہت ہلکی اور خفیف نماز پڑھ لی، اس کی کیا وجہ ہے؟
جواب میں فرمایا میں نے آج نماز ہلکی اس لیے پڑھی کہ تمہارے دل میں یہ گمان نہ ہو کہ موت کی ڈر کی وجہ سے یہ اپنی نماز لمبی کر رہا ہے، اس لیے مختصر نماز پڑھی ہے۔ اس نے کہا اچھا اس کو لٹا دو۔ جب انہوں نے آپ کو لٹایا تو انہوں نے فوراً اپنا چہرہ قبلے کی طرف کر لیا اور یہ پڑھا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، سب سے یکسو ہو کر میں نے اپنے منہ کو اسی طرف کیا جس نے آسمان اور زمین بنائی۔ اس پر اس کو غصہ آیا اور اس نے کہا اس کا چہرہ قبلے کی طرف سے پھیر دو، تو لوگوں نے ان کا چہرہ قبلے کی طرف سے پھیر کر رخ بدل دیا تو پڑھنے لگے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، پس تم جس طرف بھی رخ کرو ادھر ہی اللہ کا رخ ہے۔ اس نے کہا اس کا چہرہ زمین کی طرف کر کے اوندھا لٹا دو۔ جب ان کو اوندھا لٹا دیا گیا تو زمین پر لیٹ کر پڑھنے لگے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں تمہیں لوٹا دیں گے اور دوبارہ اسی سے نکالیں گے۔ جب انہیں شہید کر دیا گیا تو اتنا خون نکلا کہ جگہ ہی ساری خون سے بھر گئی۔ لوگ بھی حیران اور حجاج ابن یوسف بھی حیران تھا، پریشان تھا۔ اس نے اطباء سے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ بڑے بڑے لوگوں کو میں نے قتل کروایا مگر بس تھوڑا سا خون نکلتا تھا، لیکن آج تو اتنا خون نکلا کہ میں حیران ہوں۔ اطباء نے جواب دیا کہ علم طب کی روح سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ پہلے لوگوں کو جو قتل کیا جاتا تھا ان کے دل میں موت کا خوف سوار رہتا تھا، اس خوف کی وجہ سے ان کا خون سوکھ جاتا تھا تو قتل کرنے کے باوجود تھوڑا سا خون نکلتا تھا۔ اس بندے کو جو قتل کیا گیا تو لگتا ہے موت کا خوف تھا ہی نہیں، لہذا جتنا خون تھا اصل حالت میں جتنا خون باقی رہا ان کی شہادت کے بعد سارا خون جسم سے باہر نکل گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ موت کا خوف ان کے دلوں میں تھا ہی نہیں، کیسے لوگ تھے۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیرت۔ میرے مالک کے ہر کام میں خیر ہی خیر۔ ایک بندے کا یہ یقین تھا کہ اللہ جو بھی کرتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے۔ اب اللہ کی شان دیکھیں کہ ایک دن اس کا گدھا مر گیا، بیوی بڑی پریشان ہوئی، اس نے بیوی کو تسلی دی کہ فکر نہ کرو، اللہ جو بھی کرتا ہے اسی میں بندے کے لیے خیر ہوتی ہے۔ وہ بیچاری چپ کر گئی۔ اب اگلا دن ہوا تو ان کا کتا بھی مر گیا۔ بیوی نے کہا کہ دیکھو کسی نے کچھ کر دیا ہے، کوئی دشمن ہے جس نے کوئی جادو ٹونا کر دیا ہے، آج کل کی عورتیں ایسے ہی کہتی ہیں۔ اس نے کہا فکر نہ کرو اسی میں ہمارے لیے خیر ہے۔ پھر 2-3 دن گزر گئے، ان کا مرغا بھی مر گیا۔ اب تو بیوی کو بڑا غصہ آیا، کہتے ہو اس میں خیر ہوگی، ہماری ہر چیز مرنے میں خیر ہے، گدھا مر گیا خیر ہے، کتا مر گیا خیر ہے، لو آج یہ بھی مر گیا، اب پھر تیری باری ہے یا میری باری ہے؟ اس نے کہا اللہ کی بندی اس میں بھی خیر ہوگی۔ خیر وہ چیختی چلاتی ہوئی بہت زیادہ غصہ کرنے لگی، لیکن بیویوں کا چیخنا چلانا برداشت بھی کرنا پڑ جاتا ہے، بچے بھی تو چیختے چلاتے ہیں۔ جب عقل پختہ نہیں ہوتی تو بیویاں بھی چیختی چلاتی ہیں، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ناقصات العقل فرمایا، تو ہمیں قطعاً غصہ کرنے کی ضرورت نہیں، ان کے شور کو برداشت کر لینا چاہیے۔ 2-3 دن گزرے، رات کو یہ میاں بیوی سوئے تو اس گاؤں کا کچھ قبیلہ والوں سے کچھ دشمنی کا معاملہ تھا، تو ان دشمنوں نے ان پر حلہ بول دیا اور ان کے تمام گھر لوٹ کر لے چلے گئے۔ مردوں کو قتل کر دیا، جوانوں کو قتل کر دیا، عورتوں کی عزتیں لوٹیں، تباہ اور برباد کر دیا پوری بستی کو۔ مگر اللہ کی شان دیکھیں، یہ میاں بیوی سو رہے ہیں، انہیں پتہ ہی نہ چلا۔
صبح اٹھے ساری بستی کو اجڑا دیکھا، حیران پریشان کہ کیا ہوا؟ پتہ چلا کہ دشمنوں نے ایک کارروائی کی۔ کچھ دن کے بعد کسی نے دشمنوں کو بات پہنچائی کہ تم نے پورے گاؤں والوں کو مار ڈالا، گھر لوٹ لیے، عزتیں لوٹ لیں، لیکن 2 میاں بیوی تو بچ گئے۔ انہوں نے کہا اصل وجہ یہ تھی کہ ہم نے جب ادھر حملہ کیا تو کسی گھر میں سے گدھا بولا، کسی میں سے کتا بولا، کسی میں سے مرغا بولا، تو جدھر سے کوئی بولتا رہا ہم سمجھتے رہے کہ ادھر گھر والے موجود ہیں، ہم ان کو ختم کرتے گئے۔ ادھر سے کوئی آواز ہی نہیں آئی، ہم نے سمجھا کہ گھر والے بھاگ گئے ہیں، اسی طرح ان لوگوں کی جان بچ گئی۔ اس سے اندازہ لگائیے اللہ پاک جو بھی کرتے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی خیر ضرور پوشیدہ ہوتا ہے، خواہ بندے کی عقل وہاں تک پہنچ پائے یا نہ پہنچ پائے۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفر